الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فرض عین علم کے بارے میں اتوار کے دن بتایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمتیں مزید بڑھیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے ویب سائٹ پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور کوئی کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتا ہے اور بہت آسان ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں گے نا تو کتاب میں بھی مسئلہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ورک لکھنی پڑتی ہے اور تلاش کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کلک کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز ہم یہاں پر انشاءاللہ سنا تو رہے ہیں، لیکن آپ اس ویب سائٹ سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے tazkiya.org، tazkiya.org۔ یہ ویب سائٹ ماشاءاللہ آپ کے نیٹ پر موجود ہے، تو جس کے پاس بھی وہ اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے نا وہ احکام جو صرف وہ احکام جو حدث اکبر کے ساتھ مخصوص ہے وہ انشاءاللہ آج ہوں گے۔ یہ 3 نمبر یہ مطلب نہیں ہوا۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہونا حرام و ممنوع ہے، ہاں گزرنے کے لیے ہو، لیکن اگر کوئی سخت ضرورت تو جائز ہے۔ مثلا مسجد کے اندر پانی ہو اور باہر کہیں پانی نہ ملے، یا درندے یا چور یا سردی کا خوف ہو، یا کسی کے گھر دروازے میں مسجد میں ہو اور اس کے نکلنے کا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو اس کو تبدیل نہ کر سکتا ہو، اور نہ وہاں کے سوا کی دوسری جگہ رہ سکتا ہو تو اس کو مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن اس دخول مسجد کے لیے وہاں تیمم کرنا واجب ہے، بخلاف اس شخص کے جس کو مسجد میں احتلام ہو جائے اور اس وقت مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کے تیمم کر کے نکلنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن کسی خوف وغیرہ کی وجہ سے اس کو مسجد میں ٹھہرنا پڑے تو اب اس کے تیمم کرنا واجب ہے۔ یہ اکثر جماعت والے حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں۔ ویسے عمومی طور پر تو مسجد کو سونے کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، لیکن اعتکاف کی نیت سے مطلب جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات بھی بتاتے تھے کہ اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا چاہیے، اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اگر کوئی ٹھہرا ہو مسجد میں اور احترام ہو جائے رات کو، تو اس صورت میں اس کو مسجد سے نکلتے وقت، چونکہ اس کو دیر لگے گی مسجد میں قدم پڑیں گے، تو اس وقت تیمم کر لے، مستحب ہے، ہاں جی، مطلب یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکتا ہو، کیونکہ کہتے حکم ہے نا فوراً نکل جاؤ اور غسل وغیرہ کر کے پھر واپس آ جاؤ، تو ایسی صورت میں مطلب پھر اس کو واجب ہے کہ وہ تیمم کرے، اور وہ کپڑے جو بدل لے اس کا بھی مسجد کے باہر رکھنا لازمی ہے، مسجد کے اندر نہیں، مطلب یہ باتیں سیکھنی چاہیے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کے اندر داخل ہونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے، اگرچہ طواف مسجد کے باہر سے کرے۔ نمبر 3، عیدگاہ اور جنازہ گاہ، مدرسہ و خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے، ہاں، کیونکہ وہاں وضو لازم نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا حرام ہے تلاوت کی نیت سے، ذرا سا بھی نہ پڑھے، لیکن جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ثنا یا دعا کا مضمون اگر ان کو قرأت کے ارادے سے نہ پڑھے بلکہ ثنا یا کام شروع کرنے یا دعا یا شکر کے ادا کے ارادے سے پڑھے تو جائز ہے۔ مثلا شکر کے ارادے سے الحمدللہ کہے یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو مذائقہ نہیں۔ اگر کوئی شخص پوری سورہ الحمد دعا کی نیت سے پڑھے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا کوئی اور ایسی دعا والی آیت دعا کریں تو جائز ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا مناجات مقبول،
ان کے معمول میں ہوتا ہے، تو اس میں جو قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ان کو ذرا کچھ ایام میں بالکل ہی مس کرنا جائز نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے، اپنا معمول پورا کر سکتے ہیں۔ دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے، نیز کلمہ شریف، درود شریف، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، استغفار پڑھنا یا کوئی اور وظیفہ مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا قوت یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، الا باللہ پڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں وغیرہ کا پڑھنا، چونا اور اٹھنا جائز و درست ہے۔ نمبر 5، یہ اصل میں اب ذرا خواتین کے اسپیشل مسئلے آ گئے۔ اگر معلمہ عورت یعنی استانی کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کو چاہیے کہ بچوں کو رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے، بلکہ ایک کلمہ سکھائے اور ان کے درمیان میں توقف کرے اور سانس توڑ دے اور رک رک کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رواں پڑھائے۔ اس کو بھی مرکب الفاظ کا یکدم پڑھنا جائز نہیں، اور ہجے کرانا اس کے لیے مکروہ نہیں بلکہ درست ہے۔ بعض فقہاء نے حکم حیض والی عورت کے لیے مخصوص کیا ہے اور جنبی کے لیے اس کی جائز نہیں رکھا، کیونکہ عورت ہر مہینے میں چند روز اس کے لیے مستر ہے، جس کی وجہ سے بخیال حرج تعلیم اس کو اجازت دی گئی ہے بخلاف جنبی کے، لیکن مختار یہ ہے کہ جنبی کا بھی حکم یہی ہے۔ جنبی تو یہ ہے کہ اس میں یہ تدریس کے لیے یہ چیزیں مطلب لازمی ہے سیکھنا، وہ احکام جو صرف حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 1، اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا بلکہ پاک ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا لازم ہے، یعنی فرض روزہ کی قضا، روزہ واجب، روزہ کی قضا واجب ہے۔ اگر فرض روزہ کی حالت میں حیض و نفاس شروع ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اس کی قضا رکھے گی، خواہ وہ روزہ فرض تھا یا واجب یا سنت یا نفل، کیونکہ شروع ہونے کے بعد سنت و نفل روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حیض و نفاس والی عورت سے جماع حرام ہے اور اس کے جائز و حلال جاننا کفر ہے، اور جو چیز جماع کے ہم مانے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ بس ایسی عورت کے ناف اور زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اسے اپنے جسم کو ملانا جبکہ کوئی کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو حرام ہے۔ ناف اور زانوں کے درمیانی حصے کو کے علاوہ باقی بدن یعنی ناف کے اوپر کا حصہ اور زانوں سے نیچے کے حصے کا بدن کو اپنے جسم کے ساتھ ملانے اس حصے سے مباشرت استمتاع جائز ہے، اگرچہ کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو، اور ناف اور زانوں کے درمیان حصہ بدن سے اپنا بدن ملانے مباشرت استمتاع تو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا درمیان میں حائل ہو۔ بس اگر ناف و زانوں کے درمیان کپڑا ہونے کی صورت میں حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ لپٹنا وغیرہ جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے جائز نہ جانتے ہوئے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا اور اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے جبکہ غلبہ شہوت نہ ہو۔ یہ اصل میں یہودیوں میں یہ بات تھی نا کہ وہ بالکل ہی نہیں، وہ تو اس کے مخالفت کے لیے پھر وہ کہا کہ مکروہ ہے۔ ویسے جو ہے نا مطلب یعنی تو یہ جو مسائل ہیں نا یہ ذرا تھوڑے سے باریک مسائل ہیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو خود پڑھے، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تدریس کے لیے اس کا پڑھانا جائز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں یہ چیزیں، تو آپ سے سب سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسائل لکھے بشتی زور میں تو جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بڑا شور اٹھایا تھا کہ دیکھو نا یہ تو کوک شاستر ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو حضرت نے پھر اس میں ان سے غالباً مناظرت تو نہیں لیکن کوئی تھوڑی سی بحث ان کے ساتھ ہوئی تھی اتفاقاً، ہاں جی، کوئی صاحب ان کو کتابوں کی دکان پر ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے، اس نے کہا جی میں کہا ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت نے ان سے پھر دلائل مانگے، پھر فرمایا کہ اگر قرآن اور حدیث میں ایسی چیز ہو تو آپ کیا کریں، چھوڑ کے جائیں گے آگے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ظاہر موجود تھے تو حدیث شریف میں مسئلہ آ گیا تو آپ اس حدیث شریف کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سنا ہے، اس کو آگے روایت کیا ہے، تو کیا ہم لوگ ان سے زیادہ پاک ہے کہ مطلب اس میں شرم کریں؟ تو اس طرح پھر اس کے بعد وہ معافی مانگنی پڑی اس کو،
ہاں جی، تو یہ بس مطلب یہ کہ بعض لوگ واقعی مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو خواہ وہ چالتے ہیں، حالانکہ یہ تو علم ہے، علمی باتوں میں تو کہتے علم میں بھی شرم نہیں ہے، شرم نہیں ہے نا، مطلب علم میں بھی، علم حاصل کرنے میں جس نے شرم کیا اس کو علم حاصل نہیں ہوا۔ ہاں جی، یہ تو مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو سیکھنے کی نیت سے وہ مطلب ظاہر ہے سمجھانا بھی پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے۔ ہاں، اس میں جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ مثلا یہ خواتین کے مسئلے جو ہیں وہ بہتر ہے کہ خواتین کو سکھائیں، کیونکہ مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ مرد ہی ان کو مطلب سکھائیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو سنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو پڑھی ہوئی عورتیں ہیں وہ خود پڑھیں اور صرف وہ باتیں جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ بعض عورتیں جو ہے نا ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ باقاعدہ مفتیوں سے پوچھتی ہیں، نہیں پوچھتی، تو مفتیوں سے پوچھتے، بعض دفعہ خود جا کے پوچھنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے ہمارے جو دارالافتاء ہیں اکثر ان میں عورتوں کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے، اس میں وہ بٹھا کر پردے میں وہ مفتی سے وہ مسائل پوچھتے ہیں اور مفتیان کرام ان کو اس کے جوابات دیتے ہیں، کیونکہ دو قسم کے مسئلے جو ہے نا بہت زیادہ دارالافتاء میں آتے ہیں، ایک نکاح و طلاق کے مسائل اور ایک جو ہے نا مطلب یہ میراث کے مسائل، یہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو نکاح و طلاق کے مسائل میں یہ چیزیں پھر آتی ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو نکاح ٹوٹ گیا، اگر ایسا ہو گیا تو پی ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا، یہ ساری بات اس میں آ جاتی ہے، تو پھر باقاعدہ یعنی پوچھنا پڑ جاتا ہے، پورے احوال سننے پڑتے ہیں تاکہ مطلب صحیح بات معلوم ہو جائے، ورنہ پھر یہ ہے کہ کوئی چیز چھپا لی گئی یا چھپی رہ گئی اس سے مسئلہ بدل جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ 3، حیض و نفاس والی عورت سے کھانا پکوانا اور اس کی مستعملہ، یہ مستعلمہ لکھا ہوا ہے، مستعملہ، مستعملہ چیزوں کا استعمال جائز ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا مستحب اولا ہے، اس کا ترک مکروہ تنزیہ ہے اور پورا وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، حیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی عورت کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی وہ نہانے نہیں پائی تھی کہ حیض شروع ہو گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے اور ایک ہی غسل پر دو سب کے وہ سبب کی طرف سے ہو جائے گا۔ فرائض غسل، غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن کا ایک بار دھونا، اس پر پورے بدن پہ پانی بہانا۔ نمبر 4، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد وضو میں بیان ہو چکی ہے، اگر دانتوں میں یا ان کے خلا میں کانا وغیرہ کچھ باقی رہا ہے، اس کے ناک میں تر رینٹ ہے اور اس کی جگہ پر یقیناً پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ اگر عورت کے سر کے بال گندے ہوئے اور بغیر کولے پانی میں نہیں پہنچ سکتے تو کول کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ پہنے ہوئے زیورات کو حرکت دینا واجب ہے جبکہ تنگ ہو، ناف کی سوراخ میں پانی پہنچانا واجب ہے۔ فائدہ وضو کی طرح غسل میں بھی یہ فائدہ جو ہے نا وہ ذرا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو نیچے لانا۔ وضو کی طرح غسل میں بھی کوئی فعل واجب نہیں، یعنی وہ واجب جو فرض سے کم درجے کا ہو، اور یہ واجب کے ضعیف اور ادنیٰ قسم ہے، اس کو ادا نہ ہونے سے وضو کا غسل کا جواز فوت نہیں ہوتا۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ غسل میں صرف ایک فرض ہے اور وہ سارے بدن کا ایک بار دھونا ہے، اور باقی امور جن کو ہم نے فرائض غسل میں بیان کیا، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی بہانا، انہیں واجبات میں شمار کیا۔ تو یہ واجبات ہے جو عمل میں فرض کے ہم معنی ہیں، یعنی فرض عملی ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی فعل کے ادا نہ ہونے سے غسل صحیح و جائز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام کتب میں ان کو فرائض غسل میں شمار کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ اصل میں
فرض علمی اور فرض عملی پر تو پہلے کافی بات ہوئی تھی کہ فرض عملی وہ ہے جو کہ کرنا تو فرض ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا مطلب یعنی اس کا انکار کرنا، اس سے کفر نہیں آتا۔ ہاں جی، تو یہ اور جب کہ فرض جو مطلب جو دوسرا ہے، مطلب جو فرض عین جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا تو انکار کرنے سے کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے لگا ہے مسئلہ۔ نمبر 3، غسل کی سنت ہے۔ غسل کرنے یا ناپاکی دور کرنے یا پاکی حاصل ہونے یا نماز جائز ہونے کی نیت دل سے کرنا۔ غسل کرنے یا ناپاکی دور کرنے یا پاکی حاصل ہونے یا نماز جائز ہونے کی نیت دل سے کرنا اور زبان سے کر لینا بہتر ہے۔ یہ اصل میں وضو میں اور اس میں یہی فرق ہے غسل میں، کہ غسل میں نیت کرنی ہے، یعنی اس کی سنت ہے، مطلب اس میں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر نماز ساری جسم پہ پانی پڑ گیا تو غسل وضو میں، تو وہ غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اگر پورا پہنچ گیا اور کلی اور ناک والا بھی آپ نے کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں کی ہوگی۔ لیکن اگر نیت کی ہوئی تو آپ کو غسل کا ثواب بھی مل جائے گا اور غسل ہو بھی جائے گا۔ تو گئے ثواب کے لیے نیت ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ غسل ہونے میں یہ حال نہیں ہے۔ اگر غسل مطلب یہ ہے کہ کسی کا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا، چونکہ سنت ہے تو سنت سے وہ چیز ختم تو نہیں ہوتی سنت رہ جانے سے، البتہ ثواب سے محرومی ہے۔ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا، استنجا کرنا یعنی پیشاب اور پخانے کے مقام کو دھونا، اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا، نماز کی طرح وضو کرنا، اس میں مسواک کرنا اور ہاتھ پیر اور داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر اس سے پہلے وضو نہیں کیا تو غسل کے اندر وضو بھی ادا ہو گیا، پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سارا جسم 3 دفعہ دھونا، ترتیب یعنی جس ترتیب سے اوپر بیان ہو اس ترتیب سے ادا کرنا۔ پس پہلے ہاتھ دھونا، پھر استنجا کرنا، پھر بدن کی نجاست دور کرنا، پھر وضو کرنا، پھر سارا بدن دھونا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہمیں جو یہ بتایا گیا تھا پتہ نہیں وہ کہیں رہ گیا ہے، کیا بات ہے؟ اس سر پہ پانی ڈالنا پہلے، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر پورے جسم پر، یہی ہے نا؟ ہاں تو اس کا ذرا تھوڑا سا تحقیق کر لیں کیا پھر شاید رہ گیا ہے۔ غسل کے مستحبات اور آداب۔ نمبر 1، زبان سے بھی نیت کر لے مستحسن و بہتر ہے۔ پانی کے استعمال میں بیجا کمی یا زیادتی نہ کرنا۔ پانی کے استعمال میں بیجا یہ پانی کی یہ 2 دفعہ آ گیا ہے۔ بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرنا، ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی نہ دیکھے یا تہبند وغیرہ باندھ کر نہانا۔ تمام بدن کا ملنا، کہ بعض نے اس کو سنت میں شمار کیا ہے، اور وضو میں اعضاء کے ملنے کا سنت ہونا اس کی تائید کرتا ہے۔ اور سردی میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے کوئی جگہ گیلا ہونے سے رہ جائے، یہ بھی مطلب اس میں ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر پانی پھسل جاتا ہے تو ملنے سے وہ چیز۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے غالباً یہ فرض ہے، تو وہ مطلب سب کے مسلک پہ ہمیں عمل ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 7، تواتر یعنی پے در پے دھونا۔ یہ دونوں کا لفظ میں ہا جو ہے نا وہ ذرا تبدیل ہے، وہ والا 2 چشمی ہا جو ہے نا لکھنا چاہیے۔ اس طرح کہ معتدل موسم میں ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ دھو ڈالے۔ نمبر 8، تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یعنی 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور مزید 2 مرتبہ سنت ہے۔
یہ مل کر 3 مرتبہ ہوا، یہ مل کر 3، میرے ذہن میں وہ ملنا پڑا ہوا ہے، تو یہ مل کر 3 دفعہ ہوا۔ غسل کے بعد کسی پاک و صاف کپڑے سے اپنا بدن پوچھ ڈالیں۔ نمبر 9، نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں۔ نمبر 10، جو چیزیں وضو میں سنت و مستحب ہے غسل میں بھی سنت و مستحب ہے، سوائے قبلہ رو ہونے کے جبکہ ننگا نہاتا ہوں، اور اگر کپڑا باندھا ہو تو پھر قبلہ رو ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، سوائے اچھا دعائیں پڑھنے اور غسل کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کے یہ امور مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہیں، اور سوائے ترتیب کے غسل کی اپنے ترکیب ہے جو وضو سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے۔ غسل کے مکروہات، غسل کے مکروہات وضو کے مکروہات کی طرح ہے، ان کے علاوہ کچھ مکروہات یہ ہے: ننگا نہاتے وقت قبلہ رو ہونا، بلا عذر غیر محرم کے سامنے آنا، دعاؤں کا پڑھنا، سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت کلام کرنا، پانی زیادہ بہانا، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ اقسام غسل، غسل کی 4 قسم ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض جو ہے، فرض غسل 6 طرح کا ہوتا ہے: شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر، خواہ وہ سوتے میں ہو، جاگتے میں ہو، خواہ بے ہوشی میں ہو، ہوش میں ہو، جماع سے ہو یا بغیر جماع، کس خیال سے ہو، تصور سے ہو۔ نمبر 2، زندہ عورت کے پیشاب کے مقام میں، زندہ مرد عورت کے پخانے کے مقام میں کسی بار شہوت مرد کے حشفے کے داخل ہونے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ مطلب اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حیض سے پاک ہونے پر، نفاس سے پاک ہونے پر میت کا غسل اور یہ زندہ پر واجب ہے، الکفایہ ہے۔ سارے بدن پر نجاست لگنے یا بدن کے بعض سے پر نجاست لگنے سے جب نجاست کا مقام معلوم نہ ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ واجب یہ 3 طرح کا ہوتا ہے: جب کوئی جنبی کافر مسلمان ہو، یعنی جب کوئی مرد یا عورت جب کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے یہ فرض ہے، واجب الکفایہ ہے زندہ پر، یہ زندہ پر ہے نا، مردہ تو خود کر نہیں کر سکتا۔ یعنی جس نے میت کو غسل دیا ہے، ہاں زیادہ مطلب کوئی بھی دے سکتا ہے نا، الکفایہ تبھی تو کہا ہے نا کہ کوئی بھی دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اس وجہ سے کہا ہے۔ اچھا، واجب یہ 3 طرح کا ہوتا ہے: جب کوئی جنبی کافر مسلمان ہو، یعنی جب کوئی مرد یا عورت جب کہ جنابت کا غسل پر باقی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے، یا عورت پر حیض و نفاس کا غسل باقی ہو مسلمان ہو جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، عام لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، مثلا کسی کو مسلمان کہتے ہیں جاؤ پہلے غسل کرو۔ حضرت تانوی علیہ وسلم نے اس پر بات کی، خدا کے بندے اس دوران اگر وہ مر گیا تو پھر بھئی پہلے کلمہ پڑھوا دو پھر اس سے غسل کرو، نماز کے لیے غسل واجب ہے نا، وہ فرض ہے نا، وہ تو مسلمان ہونے کے لیے تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلمان تو اس نیت سے اور اقرار سے وہ ہو جائے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس پہ نماز جب مطلب پڑھے گا تو اس وقت وہ غسل بھی کر لے گا، اگر وہ اس کو غسل کی ضرورت ہو۔ غسل کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس پر غسل بھی نہیں ہے، کیونکہ کفر کی حالت تو غسل کو فرض نہیں کرتی نا، یہ والی بات۔ واقعتاً بعض لوگوں نے اپنے طور پہ چیزوں کو ذرا سخت کیا ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ نادانی کی وجہ سے۔ نمبر 2، نابالغ لڑکی 15 سال کی عمر سے پہلے حیض سے بالغ ہوئی ہو تو حیض سے پاک ہونے پر احتیاطاً اس پر غسل واجب ہوگا، اور اس کے بعد جو حیض آتے رہیں گے تو پاک ہونے پر غسل فرض ہوگا، پہلی دفعہ والی بات ہے۔ نمبر 3، ایسی لڑکا 15 سال کی عمر سے پہلے احتلام کے ساتھ بالغ ہو اور اس سے پہلے احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام رہے گا تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر عمر کے لحاظ سے بالغ ہو یعنی 15 سال کی عمر کے بعد تو اس پر غسل فرض ہے۔ فائدہ واجب غسل سے مراد فائدہ پھر نیچے لانا پڑے گا۔ اچھا، یہ ٹائپنگ میں جلدی بس وہ کر لیتے ہیں نا، اس میں یاد نہیں کرتے۔ تو واجب غسل سے مراد فرض عملی ہے، اس لیے بعد نے ان سب کو فرض غسل میں شمار کیا ہے۔ اس طرح میت کا غسل سارے بدن پر نجاست لگنے، آواز حصہ پر لگنے اور جوال معلوم نہ ہو کی صورت میں غسل کرنا بھی فرض عملی ہے، اس لیے بعض نے ان دونوں کو بھی واجب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، سنت غسل 4 ہے۔ جمعہ کے دن ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر جمعہ فرض ہے۔ دونوں عیدین کے دونوں دن طلوع فجر کے بعد، اگر رات کو کسی نے کر لیا تو اس سے وہ نہیں مطلب ادا ہوگا سنت، تو طلوع فجر کے بعد مطلب جو ہے نا اس کا۔
جن لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہو۔ نمبر 3، حج یا عمرہ کے احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا۔ نمبر 4، حاجی کو عرفہ کے دن مقدان لکھا ہوا، یہ میدان ہے، میدان عرفات میں زوال میں جو ہے نا مین لکھا ہوا ہے، میں زوال کے بعد وقوف کے لیے غسل کرنا۔ رش کے وقت میں پھر اوروں کو تکلیف سے بچانا واجب ہوتا ہے نا، تو اس چیز کا خیال رہے گا۔ یعنی ایسا یہ مطلب کہ بشرط امکان والی بات ہے کہ جب ممکن ہو تو پھر کر لیں۔ مستحب غسل بہت ہیں جن میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، بدن پر نجاست لگ جائے لیکن معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے۔ نمبر 2، لڑکا یا لڑکی جب عمر کے لحاظ سے 15 برس کی عمر کو پہنچ کر بالغ ہو تو اس وقت یہ تو پڑھا گیا ہے۔ نمبر 3، لڑکا یہ تو 2 دفعہ ہو گیا۔ عرفہ کی رات یعنی ذی الحج کی 8 اور 9 تاریخ کے درمیانی شب میں۔ نمبر 5، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10 تاریخ کی صبح کو بعد طلوع فجر۔ نمبر 6، کنکریاں پھینکنے کے لیے مینا میں داخل ہوتے وقت، اور بقیہ 2 دن اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے۔ نمبر 7، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے۔ نمبر 8، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو۔ شب قدر کی راتوں میں جو شخص شب قدر کو دیکھے اس کو کشف الہام کی علامات سے معلوم ہو جائے۔ نمبر 10، سورج گرہن کی نماز کے لیے۔ نمبر 11، چاند گرہن کی نماز کے لیے۔ نمبر 12، نماز استسقاء کے لیے۔ نمبر 13، جب مجنون مست و بے ہوش اچھا ہو جائے۔ نمبر 14، رفع خوف و دفع مصیبت کی نمازوں کے لیے۔ 15، دن کی تاریکی و سخت آندھی کے وقت۔ 16، نیا کپڑا پہنتے وقت۔ 17، آدمیوں کے مجمع جانے کے لیے۔ نمبر 18، بچنے کا فصل لگانے کے بعد۔ نمبر 19، میت کو غسل دینے کے وقت اور غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے لیے۔ 20، اس شخص کے لیے غسل مستحب جس کی قتل کا قصد کیا جائے، خواہ جبران قتل ہو یا قصاص میں ہو یا ظلم سے ہو۔ کسی گناہ سے توبہ کے لیے بھائی جب کوئی مسلمان ہو جائے اور وہ جنابت میں نہ ہو تو اس کو غسل کرنا، مطلب یہ مستحب ہے۔ 23، دیکھیں نا وہ مستحب ہے، مطلب وہ فرض واجب نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ نمبر 23، سفر سے واپس وطن پہنچنے پر۔ 24، مجالس خیر میں حاضر ہونے کے لیے۔ 25، استعاذہ والی عورت کو جب کہ اس کا استعاذہ دور ہو۔ غسل کے متعلق متفرق مسائل۔ جنبی کو نماز کے وقت تک غسل میں تاخیر جائز ہے، اس سے گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جنبی بغیر غسل کو سوئے یا بغیر کرے تو جائز ہے، البتہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 3، جنبی کو وضو کرنے یا ہاتھ منہ دھوئے اور کلی کرنے کو بعد کھانا پینا مکروہ نہیں ہے، بغیر اس کے ویسے ہی کھا پی لے تو گناہ نہیں لیکن مکروہ ہے۔ مطلب اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈال لے اور کلی کر لے، اس کے بعد اگر کوئی کھائے پیے تو پھر ٹھیک ہے۔ نمبر 4، غسل کے لیے کم سے کم 1 سا یعنی تقریباً 4 سیر پانی ہونا چاہیے، اور وضو کے لیے 1 مد یعنی 1 سیر، لیکن مقدار لازمی نہیں کیونکہ انسانوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 5، مرد و عورت ایک برتن میں سے غسل کرے تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 6، اگر فرض غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگائے یا بارش میں کھڑا ہو جائے یا بڑے حوض میں گر پڑے یا اس کے تمام بدن پر پانی بہہ جائے، یہ پانی کا لکھا ہے پانی بہہ جائے اور وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 7، اگر بدن میں بال بر بھی جگہ خشک رہ گئی ہو تو غسل نہیں ہوگا، لیکن اب اس کو پھر نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ پانی بہا لینا چاہیے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں، اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنا ترک ہونے کی صورت میں صرف کلی یا ناک میں پانی ڈالنا کافی ہوگا۔ نمبر 8، غسل کا مسنون طریقہ۔ اب مسنون طریقہ میں شاید وہ آ جائے گا جو ہماری بات ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ، جو شخص غسل کرنے کے اس کو چاہیے کہ کوئی کپڑا بند وغیرہ باندھ کر نہائے، اور اگر ننگا نہائے تو کسی ایسی جگہ نہائے جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پہنچ سکے۔ عورت کو
ہاں ننگے نہائے والے کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، اور ننگا نہانے والا قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ نہائے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کرے۔ استنجا کا یا لکھا ہوا ہے کرے، یعنی پیشاب پخانے کا مقام کو دیکھا، استنجا کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو، اور بدن پر جہاں جہاں نجاست حقیقی لگی ہو تو اس کو بھی دھو ڈالے، پھر کلی غرارہ کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اس میں مبالغہ کرے، ہماری نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اور اگر روزدار ہو تو غرارہ نہ کرے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، مسواک بھی کرے اور پورا وضو کرے، ہاتھ پیر کی انگلیوں اور داڑھی کا حلال بھی کرے۔ اگر کسی جو چوک یا پتھر وغیرہ پر بیٹھ کر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھو لے، پھر بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ایسی جگہ جہاں پاؤں بھر جائیں گے اور غسل کے بعد دھونے پڑیں گے تو پاؤں نہ دھوئے، بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ ہٹ کر پاؤں دھو لے۔ وضو کے بعد پہلے سر کو دھو لے، پھر تمام بدن پر تھوڑا سا، یہ یہاں پر بھی نہیں لکھا ہوا، ہاں پھر سر کو دھو لے، پھر تھوڑا پانی ڈال کر، پھر تھوڑا تمام بدن پر تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے یا گیلا ہاتھ تمام بدن پر پھرائے تاکہ جب پانی ڈالے تو بدن پر سب جگہ اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہالے اور ہر دفعہ بدن کو ملے، کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ بدن پر پانی اس ترتیب سے ڈالے کہ پہلے اپنے داہنے منہ، ٹھیک ہے آ گیا، بدن پر پانی اس ترتیب سے ڈالے، ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح، اس میں آ گیا کہ پہلے پانی اپنے داہنے مونڈے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر، یہاں پر پھر مسئلہ ہو گیا، پہلے سر پر ہے نا، ہاں پہلے سر پر، یہاں پر پھر مسئلہ ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے پڑے گا، ہاں جی۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالو، اور اصح اور اظہر و حدیث کے موافق یہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر دائیں، ٹھیک ہے پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، تو اس پہلے والے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اصح روایت مجھے تو اصح روایت ہی بیان کرے نا، وہی کہہ دے، اس میں آگے دوسرے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ ڈالے، اور غسل فرض ہو تو سوائے بسم اللہ کے اور کوئی دعا نہ پڑھے، اور بسم اللہ بھی کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لے، اور نہاتے وقت بغیر سخت ضرورت کی کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ غسل کے بعد چاہیے تو اپنے جسم کو کسی کپڑے سے پونچھ ڈالے، اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے، اور اب بلا وجہ سطر کو کھلا نہ رکھے۔